حج یا عمرے کے دوران جو لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جب احرام باندھ چکے ہیں اور طواف اور سعی کے دوران خوشبو لگانا منع ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو خوشبو تو ایک ایسی چیز ہے جو مجھے تو نہیں پتا اس کا. اچھا نہیں منع ہے طواف کتاب میں جو بھی طواف اور سعی کے دوران دوران، یعنی اس سے پہلے لگا کے تو اس سے یہ دو باتوں میں فرق ہے نا. جی دوران ہے یا پہلے لگانا کوئی منع ہے؟ پہلے لگانا منع ہے. جی ہاں جی پہلے لگانا. اس کا اس کی ایک حکمت تو سمجھ آ جاتی ہے، وہ پتہ نہیں مراد ہے کہ نہیں، لیکن وہ حکمت تو اور ہوگی. یہ حکمت تو یہ ہے کہ آج کل ایسے ایسے تیز عطر لگاتے ہیں عرب، اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے. جو مڈل ایسٹ کی جو قوت شامہ ہے اس کا باقیوں سے کافی فرق ہے. جو عطر وہ بناتے ہیں خصوصیت سے عربوں کے لیے اور گلف وغیرہ کے علاقے میں ملتے ہیں، ایسے ناقابل برداشت ہیں کہ لوگ مجھے بھیج دیتے ہیں تو صرف ان کی خاطر سونگتا ہوں جب تو بعض اس سے سردی شروع ہو جاتی ہے. بہت تکلیف دہ چیز ہے وہ. اور وہ جو بعض لوگ وہی عطر لا کے تو جانواز پہ لگا دیتے ہیں. اور میں نے پھر باہر جا کے تاکید کی، میں نے کہا کیوں مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ واقعتاً بعض سردی شروع ہو جاتی ہے اور وہ طبیعت بھاری ہو جاتی ہے اس سے. جب سجدہ میں جاؤ تو دعا کی طرف توجہ نہیں پوری جاتی، وہ اتنا تیز عطر ناک کو چڑھتا ہے، دماغ کو چڑھتا ہے. تو ایک فائدہ تو ہو گیا کہ ہر نمونے کے لوگ اپنی اپنی خوشبوؤں کے تصور لیے ہوئے وہ خوشبوئیں لگا کے آ جائیں تو مصیبت بن جائے. لیکن یہ ہرگز یہ مراد نہیں کہ یہی حضور کا مقصود تھا. میں ضمناً کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو ایک فائدہ تو ہمیں اس کا یہ پہنچ گیا. دوسرا اگر کچھ معنی ہے، اگر ارشاد ہے، مجھے ابھی پکا پتہ نہیں، تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ماحول ہے دیوانگی کا اس سے یہ متضاد چیز ہے. ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے اور ننگے پاؤں دیوانہ وار گھوم رہے ہیں، وہاں عطر لگانے کی کس کو ہوش رہتی ہے؟ یہ مراد ہو سکتی ہے.